ابھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں آج کی پریس کانفرنس میں، اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ اختلاف ہیں، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ اتفاق ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات ہے یہ جو میں بھی پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر ہوں، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں کبھی پتہ نہیں لگتا کہ یہ جو انہوں نے میٹنگ کی، نہ ہمیں اس کا انویٹیشن آیا بلایا، نہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کوئی پیغام آتا ہے کہ جی آ کے آپ ہمارے سے ان میں پتہ نہیں ان کے کون لوگ وہاں آئے جن کے ساتھ انہوں نے اتنی بڑی پہلے بھی انہوں نے ملٹری کورٹس کے اوپر ملٹری کورٹس ہمارے ایک موقف تھا کہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی ریزولوشن ابھی کچھ دن پہلے پریس ریلیز آئی جو آپ نے بھی دیکھی، جس میں کہا انہوں نے لکھا ہے orderly نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج انہوں نے اپنے اس میں پریس ریلیز میں کہا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. تو چلیں یہ ایک ڈیمانڈ ہمیشہ سے بار ایسوسی بار کاؤنسلز کی رہی ہے، انہوں نے آج اس کو انڈورس کیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں اس بات کی. دوسری بات جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ سب جوڈس معاملے پہ یہ آئے، انہوں نے ایک بیانیہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا وہ لے کے یہ انفارچونیٹلی یہ بات کرتے ہیں. اب ایک قانون ہے وہ چیلنج ہوئے ہیں کورٹ کے اندر، اب کورٹ نے اس پہ اسٹے دیا. آپ کو خود نوٹس ہے، مجھے بھی نوٹس ہے ایز پریزیڈنٹ، اور پاشا صاحب کو بھی نوٹس ہے ایز ان کے وائس چیئرمین کو ہوا ہے، یہ چیئرمین ایگزیکٹو ہیں، اور ان کے چیئرمین کو بھی نوٹس ہوا ہے کہ وہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون جو بات سپریم کورٹ میں چل رہی ہے قانون صحیح، قانون کے حساب سے، آئین کے حساب سے صحیح بنائیں، آئیں اپنی بات وہاں کریں اور کورٹ کو منوانے کی کوشش کریں. لیکن یہ کہنا کہ جی ان کے کنڈیم کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، آخر اگر آدمی کوئی چیلنج کرتا ہے کورٹ ہی فیصلہ کرے گی، یا کورٹ کوئی اسٹے دیتی ہے، یا کوئی اس پہ حکم امتناعی جاری کرتی ہے، یا کوئی فیصلہ کر دیتی ہے، آپ مجھ پہ وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، آپ آ کے اپنی بات کریں. یہ پریس کانفرنس کرنا، پریس ریلیز کرنے سے کورٹ کی ابھی سب جوڈس معاملے ہیں، تو آپ آئیے اس پہ بات کیجئے. آپ موجود ہیں، جدون صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ان کیسوں میں ہیں، یہ بھی آ کے اپنی بات کریں گے. وہ کہیں گے اگر قانون صحیح بنائے. دیکھیے ہماری ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے، 20 سال سے ہم کوشش کیا کر رہے تھے. جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی اس زمانے میں بھی ہم لوگ، میں بھی سیکٹری تھا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، ہم لوگوں نے ریزولوشنز پاس کی کہ یہ جو 184(3) جو ہوتا ہے رفع عامہ کا، یا اس کے جو ہوتا ہے اس میں ایک اپیل پرووائڈ کی جائے اور اس میں آئینی ترمیم کی جائے. جو یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ آئینی ترمیم کے تھرو ہو، اور اس اپیل کا رائٹ انسان کو دیا جائے 184(3) میں، اور وہ ہماری ڈیمانڈ ہمیشہ رہی ہے. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ نے جو لا پاس کیا ہے، ظاہری بات پارلیمنٹ کا قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، کوئی بات نہیں کرتا انڈر دی ٹرائیکونٹمی آف پاور. لیکن یہ دیکھنا ہے کیا وہ قانون جو آئین سے تضاد ہے، اگر ہے تو وہ غلط ہے، اگر نہیں ہے تو وہ صحیح ہے. یہی بات وہاں ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ یہ جو اپیل کا حق دیا گیا، یا اس کے اندر انٹرفیئرنس کی، یا آرٹیکل 191 جو رولز بنے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے انڈر، جو سپریم کورٹ کو پاور دیتا ہے رولز بنانے کی، ایکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن لا، وہ صحیح ہے غلط ہے، یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہے. آپ وہاں آ کے بات کریں، اپنی بات کریں. تو یہ چیزیں ہیں تو وہاں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. آ کے کنڈیم کرنا، یہ کرنا کہ یہ چیز یہ پروسیڈنگز غلط ہے، وہ پروسیڈنگز غلط ہے، تو ہم لوگ جائیں کہاں؟ سپریم کورٹ یا کورٹس ہی ہوتے ہیں جس میں آدمی اپنا جا کے کیس پیش کرتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے آپ یا تو کیس آپ ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں. جی ٹھیک ہے زبیری صاحب، مجھے اس میں انٹرفیئر نہ کریں. یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہنا، آپ آ کے یہ بات کر رہے ہیں. تو ذرا اس پہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی مجھے سر. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ کل جب یہ واقعے کی خبر آئی تھی، اس کے فوراً بعد چند منٹوں بعد اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر عطا تاڑڑ نے ایک پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اتنے وثوق کے ساتھ بار بار کہا کہ یہ اس بندے نے کرایا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی نے کرایا ہے، اور اب یہ بیلز کے پیچھے بھی نہیں چھپ سکیں گے. ایز اف ہی واز ڈکٹیٹنگ دا کورٹس، کہ جیسے ان کے کہنے پہ ضمانت ملنے سے انکار ہونا ہے. اور انہوں نے جی فرمائیے گا. پہلی بات تو ہے کہ میں بہت اپنے آپ کو بڑے عزت محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی میں پروگرام میں آتا ہوں جدون صاحب کے ساتھ، میں نے ان کو بہت اچھے یہ وکیل ہیں اور بہت فیئر بات کرتے ہیں. I'm really impressed. میں یہ نیشنل ٹی وی پہ کہنا چاہتا ہوں کہ he is one of the lawyers who has really impressed me very much, and he is very dear to me, sir. تو دیکھیے بات میں ان سے بالکل متفق ہوں. میں ان سے جو بات کر رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اتنی ہائی پوزیشن پہ ہیں اور اس گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر کے جس کے آپ نے اسپیشل اسسٹنٹ کی آپ نے بات کی. دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جو آڈیو لیکس کی بات ہوئی کل، یہ کورٹ میں بھی تھے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ ایک آڈیو آتی ہے، وہ فوراً ٹی وی پہ آتی ہے اور ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، نہ معلوم ہوتا ہے کہ اصلیت کیا. یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ الزام کسی پہ لگائیں، بالکل صحیح جدون صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے یہ تو تحقیقات ہوں گی، اس میں پتہ لگے گا کہ کون اصل میں، اور کسی غلط آدمی کا نام دے کے آپ اس کو ختم کریں. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں جب یہ
آپ کو یاد ہوگا 90 اور یہ جو پولیس ایکشن ہو رہا تھا ایک جماعت کے خلاف اور بڑا وہ زوروں پہ تھا 90s کے اندر، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کے خلاف ان کو قتل کر دیا اور کہا کہ یہ پولیس ایکشن میں وہ مارے گئے. تو یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے. دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے شر صاحب تھے یہ ہمارے ایگزیکٹو کے ممبر بھی رہے ہیں اور یہ ہمارے سپریم کورٹ بار کے، ہم نے اسے کل بہت پرزور طریقے سے کنڈیم کیا. بہت ہی نیک اور اچھے انسان تھے. ہم ان کی فیملی سے بھی ہم نے تعزیت کی کہ اللہ ان کے بلند درجات عطا فرمائے. اور صحیح کہا جدون صاحب نے. میں 2009 سے 2011 میں جب میں سیکرٹری تھا سندھ ہائی کورٹ بار میں، 22 وکلا کے قتل ہوئے سر اس زمانے میں. اتنا یہ حال تھا کراچی میں. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 2007 میں ہمارے وکلا شہید ہوئے، ان کو جلا بھی دیا گیا، لیکن آج تک کبھی نہیں پتا لگا سوائے ایک آدھ کیس کے کہ ان کے قاتل کون تھے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وکلا جو ہے اپنی کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو مار. لیکن بہت سارے کیسوں میں فیملی ڈسپیوٹس بھی ہوتی ہیں جو بعد میں پتہ لگیں. جیسے آپ دیکھیے ہمارے جو سابق صدر تھے لالا افریدی صاحب، ان کے اپنے ہی خاندان کے کسی آدمی نے ان کو شہید کر دیا اور اتنا ہمارا بڑا نقصان ہو گیا. تو یہ بالکل صحیح فرمایا جدول صاحب نے کہ دیکھیں فیئر تحقیق ہونی چاہیے. کون آدمی اس میں انوالوڈ ہے، وہ کیس کر رہے تھے، اس کیس میں اگر وہ کسی کے خلاف کر رہے تھے، ضروری نہیں ہے کہ وہ آدمی انوالوڈ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو یوز کرتے ہوئے کسی اور آدمی نے یہ کارروائی کی ہو. لیکن یہ صرف انویسٹیگیشن، فیئر انویسٹیگیشن